صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ انسان جب خواب غفلت سے بیدار ہو کر حالات کا جائزہ لے گا، دنیاوی حقائق کا مشاہدہ کرے گا، تو اسے یہ بات روز روشن کی اس طرح صاف نظر آئے گی۔ یہ سورج جو روزانہ اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، اپنی نوری کرنوں کو کائنات پر تقسیم کرتا ہے، اس کی شعاعیں انسانی وجود کو پیکر نور بنا دیا کرتی ہیں، سیاہی کو ختم کر دیتی ہیں، ظلمت کو کافور کر دیتی ہیں، تاریکی کو اجالے سے بدل دیا کرتی ہیں۔ رفتہ رفتہ سورج بلندی کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے، نشیب سے فراز کی طرف کوچ کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جسے دوپہر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو، دوپہر کو سورج جب بلند ہوتا ہے تو سورج سے فائدہ اٹھانے والے امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج جب بلند ہوتا ہے تو عالی شان عمارت کو نہیں دیکھتا، سنگ مرمر کی تراشی ہوئی بلڈنگ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی شعاعیں جس طرح ایک امیر کی بلڈنگ کو روشنی بخشتی ہیں، اسی طرح ایک غریب انسان کے جھوپڑے کو بھی منور کیا کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ سمندر پر سورج کی کرنیں، پہاڑ کی چوٹیوں پر سورج کی شعاعیں، عالی شان عمارت پر سورج کا نور، ایسا نور جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا، اندھے اور اکھیارے میں امتیاز نہیں کرتا، ہندوستانی اور پاکستانی میں تمیز نہیں کرتا، جاپانی اور افغانستانی میں کوئی فرق نہیں کرتا، بلکہ سورج کا نور ہر ایک کو برابر کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ نور ہے کہاں کا؟ تو سنو، یہ نور وہ نور ہے جسے میرے نبی کے نور سے جدا کیا گیا ہے۔ تو جب نبی کے نور سے جدا ہو کر ایک ادنا حصے کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری کائنات کو فیضیاب کر رہا ہے، تو جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ سراپا نور ہیں، تو بتاؤ اس سراپا نور کے فیضان کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لایا تو اس انداز سے پیدا ہوا، وضعتہ مدہونا مختونا مکحولا مطیبا مطہورا، میرا بیٹا جب دنیا میں آیا تو سرما لگا ہوا تھا، پاکیزہ تھا، خوشبو بدن سے نکل رہی تھی، پورے بدن پر تیل لگا ہوا تھا، میرے آقا ختنہ کیے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے آمنہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے یا بیٹا؟ تو حضرت آمنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا تشریف لایا ہے اور بیٹا بھی ایسا جو چاند کو شرما دینے والا، بلکہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں سرکار کی والدہ محترمہ خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، کہ میرے بدن سے، میرے شکم سے ایک نور نکلا کہ جس کی برکت سے میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے جنگلات میں چرنے والے ہرنوں کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، ساری کائنات مسکرا رہی تھی، مگر دشمن انسان رو رہا تھا۔ شیطان نے پوری دنیا کا گشت کیا اور جبل قبو قبیس پر بیٹھ کر رونے لگا۔ شیطان کی ذریت نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہم نے نہ جانے کتنوں کو رلایا ہے، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو شیطان نے کہا آج نبی آخر الزماں دنیا میں آ گئے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو شیطان کی ذریت نے کہا اور نبی پیدا ہوئے اور رسول پیدا ہوئے تو آپ نہ روئے، آج کیوں رو رہے ہیں؟ تو شیطان نے کہا تھا وہ نبی اور تھے، وہ رسول اور تھے، یہ نبی اور ہیں، یہ نبی دنیا میں آنے کے بعد کفر و شرک کو اور ظلم کو ختم کریں گے اور ایمان کا اجالا پھیلاتے چلے جائیں گے۔
आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को 3 झंडे देकर भेजा। एक झंडा हज़रत जिब्रील ने खाने काबा की छत पर लगाया, दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर और तीसरा झंडा मेरे आका के मकान की छत पर। और इन तीनों झंडों का रंग सफ़ेद था। मालूम ये हुआ कि हुजूर की पैदाइश में अपने मकानों की छतों पर झंडे लगाना ये अल्लाह की सुन्नत है, हज़रत जिब्रील बुलबुले सिदरा की सुन्नत है। आप अपने घरों को चरागा कीजिए, खूब खुशियाँ मनाइए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और हज़रात आपसे एक गुजारिश व अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपनी राय पेश करें। आप हज़रात कैसी वीडियोस चाहते हैं, क्या मालूमात चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब